السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجادہ نشین بارگاہ قطب الاقطاب سید شاہ راجو حسینی شاہ راجو خطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید شاہ ندیم اللہ حسینی مدد اللہ علی، برادر زادہ سجادہ نشین سید شاہ قبول اللہ حسینی، مشائخ نظام، علماء اکرام، میں بجائے مجلس مذاکرات کے اراکین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ کم علم کو یہ موقع دیا کہ اس عظیم ہستی جس کا کہ احسان نہ صرف علاقہ دکن بلکہ سارے ہندوستان میں ہیں، اور خصوصاً اہل حیدرآباد پر ان کا بے حد احسان ہے، اور یہ احسان جب تک سورج باقی رہے گا اس وقت تک اہل دکن اور حیدرآباد اتار نہیں سکتے۔ اور خصوصاً میں سید شاہ ندیم اللہ حسینی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دوبارہ اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مجھے منتخب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسلسلہ 351 عرس شریف نبی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ راجو محمد الحسین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مجلس مذاکرات میں جو عنوان مجھ کم علم کو دیا گیا وہ حضرت شاہ راجو قطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات و خدمات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ درجہ بالا آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت میں ایک گروہ رکھا ہے جن کو علماء، صوفیاء اور اولیاء اللہ کے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پتہ چلا کہ علماء کو علم النبی اور دعوت و تبلیغ و اشاعت دین کا منصب وراثت میں ملا ہے۔ یہاں پر علماء سے مراد علماء ربانیین، اولیاء و صوفیاء ہیں، ورنہ لباس و حلیہ تو بہت سو نے اپنایا ہوا ہے۔ ہند و پاک میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشائخین نے فروغ و اشاعت دین میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دکن کے چپے چپے میں خاصان خدا کے فیوض و برکات دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہی میں قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین حضرت سید شاہ راجو محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نبی حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل ہیں، جن کو دکن کی تاریخ میں خاص مقام حاصل ہے۔ اہل اللہ اور اہل حیدرآباد دکن میں آپ سید شاہ راجو قطال کے نام نامیس مشہور و ممتاز ہیں۔ آپ کا نام نامی سید یوسف الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کنیت ابو الولایت، لقب شاہ راجو اور تخلص راجو فرماتے تھے۔
حضرت سیاح شاہ راجو محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1002 ہجری میں بیجاپور میں تولد ہوئے اور وہیں پر سن شعور کو پہنچے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت سید ابو الحسن الجندی قدس سرہ العزیز ہرات ترکستان سے نقل مقام کر کے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی آئے، اور آپ کی آخری آرامگاہ دلہی کی ایک مسجد ایاز میں واقع ہے۔ حضرت سید شاہ راجو محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب شاہی عہد میں سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دور حکومت میں اپنے چچا حضرت سید شاہ اکبر محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کی درگاہ بیرون غازی بنڈا حیدرآباد میں واقع ہے کہ ہمراہ حیدرآباد تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سید شاہ راجو محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کم سنی ہی سے شروع کر دی گئی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد حضرت سید شاہ سفیر اللہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور چچا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی زیور تعلیم سے آراستہ فرمایا، اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت ظاہری و باطنی ہر طرح سے مکمل ہو چکی تو حضرت سید شاہ اکبر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے طریق پر بیعت و خلافت عطا فرمائی، اور منصب رشد و ہدایت پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فائز ہوئے۔ حضرت سید شاہ راجو محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ خلافت اور شجرہ نسب 28 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید شاہ راجو محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح دکن کے ایک ممتاز صوفی بزرگ حضرت سید شاہ اولیاء سلطان الفقراء القادری نبیر حضرت سید شاہ جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہلیہ کی آخری آرامگاہ حضرت سید شاہ اکبر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کے احاطے میں ایک علیحدہ مقبرے میں واقع ہے۔ حضرت سید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی میں لفظ قتال مشہور و زبان زد عام ہے۔ اس سے متعلق حضرت سید شاہ رفیع الدین محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سابق سجادہ نشین بارگاہ شاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ رسالہ سوال و جواب کے مقدمے میں رقم تراز ہیں کہ لفظ قتال سے متعلق مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں، اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے بھی قتال کا لقب استعمال ہوا ہے، جیسے کہ شیخ ضیاء الدین قتال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے اور سید خوند میر جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلد اعلیٰ حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام نامی حضرت سید شاہ یوسف حسینی شاہ راجہ قتال تھا۔ حضرت سید شاہ راجو محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول خلافت و سجادگی کے بعد اپنی خانقاہ کو علوم دین کی ترویج اور اشاعت دین و اسلام کا مرکز بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خانقاہ میں بھی چشتیہ اصولوں کو اپنایا، کیونکہ چشتیہ خانقاہوں کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اور یہاں پر عمارت و غربت، مذہب و ملت اور انسانی بھید بھاؤ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ الخلق عیال اللہ کے مصداق، مخلوق خدا کے ساتھ برابر کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں مدارس، مساجد اور خانقاہیں زمانہ قدیم ہی سے امن و امان، بھائی چارہ اور انسان پروری کے مراکز رہے ہیں۔ یہاں سے نہ صرف جہالت کے اندھیروں کو علم کی روشنیاں میسر آتی ہیں، بلکہ راہ کے بھٹکے ہوں کو راہ راست و منزل کا پتہ ملتا ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ ہو، یا حضرت سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ ہو، یا خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہو، ہر ایک کے لیے
ہر بارگاہ میں ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ آج بھی خانقاہیں، مدارس و مساجد وغیرہ علم و ہنر، ثقافت، تہذیب و تمدن، آپسی بھائی چارہ اور مسافت کا درس دے رہی ہیں۔ نہ جانے کتنے دکھیارے، غمزدہ، پریشان حال لوگ یہاں سے اپنے دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا مداوا پاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر ایک ربائی حضرت ابی سعید ابی الخیر میہنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناسب سمجھتا ہوں، نقل کرتا ہوں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ان درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ حضرت سید شہراد حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، افکار و اشغال میں یکتا زمانہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ مرجع خلائق تھی۔ خود سلطان عبداللہ قطب شاہ والی گولکنڈہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے حاضر باشوں میں شامل تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پند و موعظت سے مستفید ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں ایک نوجوان ابو الحسن نامی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر تربیت تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے والہانہ عقیدت رکھتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بجا لاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلطان عبداللہ قطب شاہ خانقاہ سے واپس ہو رہا تھا، اور اتفاقاً ابو الحسن خادم حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ جا رہا ہے اور ایک بادشاہ آ رہا ہے۔ مریدین یہ سن کر حیران ہوئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اولیاء اللہ کی زبان سے بے معنی اور بے مطلب کوئی بات نہیں نکلتی۔ چنانچہ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ ابو الحسن نامی حضرت سید شاہ رادو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ خادم سلطان ابو الحسن تانا شاہ کے نام سے قطب شاہی سلطنت کا آخری فرمان روا بنا۔ ابو الحسن کو تانا شاہ یعنی چھوٹا شاہ کا لقب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو تانا شاہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ واقعہ لمحہ فکر مہیا کرتا ہے کہ دولت و حکومت، اقتدار و طاقت سب روحانی دولت کے سامنے ہیچ ہیں۔ بریا نشین نظر آنے والے یہ صوفیاء و اولیاء اللہ دولت یا حکومت کے طالب نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ چاہیں تو بحکم خداوند تعالی یہ سب جس کو چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر تصانیف بزرگ گزرے ہیں۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 100 سے زیادہ تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سید شاہ راج حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تصنیف و تالیف پر توجہ فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر، اردو سے مراد دکنی زبان بھی ہے، کامل دسترس حاصل تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات و ملفوظات اور عارفانہ کلام کو جو فارسی اور دکنی زبانوں میں ہیں، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین اور اس عہد کے مؤرخین نے بڑی عقیدت و ارادت سے جمع کیا ہے۔ حضرت سید شاہ راج حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف میں رسالہ سوال و جواب، طریق الموحدین، رسالہ کیمیائے ذات، زاد الموحدین 2 جلدوں میں قابل ذکر ہیں، اور ان تمام کتب کو شاہ راج اکیڈمی نے بہت ہی کوششوں سے شائع کروایا ہے۔ رسالہ سوال و جواب اس کو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ابو الحسن نے مرتب کیا ہے، جس میں سوال و جواب کی صورت میں تصوف و عرفان کے مسائل بہت ہی سلیس اور آپ فہم انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ طریق الموحدین اس رسالے کا موضوع توحید الہی کا بیان ہے، اپنی طرز کا ایک خاص رسالہ ہے۔ توحید باری تعالی جیسے اہم نازک اور معرکۃ الآراء مضمون کو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختصر طور پر کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ان ملفوظات کا اردو ترجمہ مولانا سید شاہ معین الدین محمد الحسینی صاحب نے
کیا ہے۔ رسالہ کیمیائے ذات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منظوم فارسی تصنیف ہے۔ اس کے مضامین میں محبت اہل بیت، تلاش پیر، ترک خواہشات نفسانی، نفی ذات خود وغیرہ شامل ہیں۔ اس کا ترجمہ استاد محترم سید محمد تنویر الدین خدا نمائی افتخاری مدد اللہ علی سابق صدر شعبہ فارسی جامع عثمانیہ نے کیا ہے۔ زاد الموحدین موسوم بشان مقربین حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جو 124 مجالس پر مشتمل ہے اور 2 جلدوں میں شائع کیا گیا ہے، جس کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہدایت پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید صادق نے قلم بند کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر ہی زاد الموحدین کے نام سے موسوم کیا گیا۔ تصوف کے نکات و اسرار پر مبنی ہے، جیسے وحدت و کثرت، ذکر و شکر، فنا فی الشیخ وغیرہ۔ اس کا ترجمہ حضرت سید شاہ اعظم علی صوفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ ان تمام تصانیف کے شائع کرنے میں حضرت سید شاہ رفیع الدین محمد الحسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سابقہ سجادہ نشین بارگاہ ہے قطب الاقطاب سید شاہ راج حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انتھک کوششوں اور جد و جہد کا بڑا دخل ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت سید شاہ راج حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم دین و دنیا میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ خانقاہ میں پابندی سے درس ہوا کرتا تھا، جہاں پر اپنے مریدین و معتقدین کے لیے درس تفسیر قرآن اور تصوف کے اسرار و رموز بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں درس و تدریس کا یہ سلسلہ تقریباً 50 سال تک جاری رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس میں عام عوام، علماء و مشائخین، عمراء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوتے۔ یہ وہ درسگاہ تھی جہاں للہیت کا وہ اعلیٰ درس دیا جاتا تھا، جس سے تنگ نظری اور تنگ دلی دور ہو کر قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوتی اور تعصب و نفرت کے جذبات الفت کے اعلیٰ جذبات سے بدل جاتے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سالوں تک مخلوق خدا کو رشت و ہدایت اور فیوض ظاہری و باطنی سے فیضیاب کیا، اور سن 1052 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمایا اور خانقاہی میں تدفین عمل میں آئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید سلطان ابو الحسن تانا شاہ نے بڑی عقیدت سے گنبد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ ابھی بیرونی استرکاری اور رنگکاری باقی ہی تھی کہ سلطنت قطب شاہیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ گنبد کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ عہد آصفیہ میں میر نظام علی خان آصف جاہ ثانی جو خوش عقیدہ آدمی تھے، انہیں حضرت سید شاہ راج حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت تھی۔ انہوں نے گنبد کے بیرونی کام مکمل کروائے اور گنبد پر طلائی کلش چڑھوایا اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ نواب ناصر الدولہ آصف جاہ چہارم کی والدہ محترمہ فضیلت النساء بیگم نے بھی مزار مبارک پر لکڑی کی دوہری جالی بنوا کر اپنی عقیدت کا ثبوت پیش کیا۔ حضرت سید شاہ راج حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گنبد مبارک کی اونچائی تقریباً 150 فٹ ہے، اور یہ ہندوستان کی سب سے بلند گنبد ہے، جو پتھر کے تراشے ہوئے 112 ستون پر ایستادہ ہے۔ ہر ایک ستون کی بلندی 25 فیٹ ہے۔ اندرون گنبد کا تعمیر گنبد کے آغاز ہی سے نامکمل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے سابقہ سجادہ نشین حضرت سید شاہ رفیع الدین محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن 2003 عیسوی میں کاوشیں شروع کی اور حکومتی اداروں اور محکمہ آثار قدیمہ میں مسلسل عرضیاں دیتے رہے۔ آخرکار سن 2010 عیسوی میں وہ عرضی قبول ہوئی اور 2015 عیسوی میں جیو 84 جاری ہوا، اور اس طرح اندرون گنبد کا ادھورا کام موجودہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ راج حسینی رحمۃ اللہ علیہ سید شاہ ندیم اللہ حسینی مدد اللہ علی کی نگرانی میں 2015 اور 2016 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج یہ ایک NGO ہے جو حیدرآباد میں چلتی ہے، جس کی ممبر انورادھا ریڈی صاحبہ ہیں، جو سالار جنگ میوزیم کی بھی جو ہے ممبر ہیں۔ ان کی جانب سے
حضرت سید شاہ راجو حسینی کی درگاہ کو ثقافت، تہذیب و تمدن کے علمبرداری کے طور پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بارگاہ سید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں چاند کی ہر 15 تاریخ کو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور چاند کی ہر پہلی تاریخ کو مراسم تبدیلی غلاف عمل میں آتی ہے۔ ہر جمعرات کو سید شاہ ندیم اللہ حسینی مد ظلہ عالی سجادہ نشین بارگاہ حضرت حلقہ ذکر و ختم و خواجگان کی چشت کرواتے ہیں۔ ہر اتوار کو زین الفقہا مفکر اسلام علامہ مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کا درس فقہ ہوتا ہے، جس کا سلسلہ گزشتہ 35 سالوں سے جاری ہے۔ آخر میں حضرت سید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف طریق الموحدین سے ایک واقعہ پیش خدمت کرتا ہوں، جس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کے زہد و تقوی اور خدا ترسی کا پتہ چلتا ہے، جو کہ صوفیاء اور اولیاء اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ واقعہ فارسی میں منظوم ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خادم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ اس کا نام دریافت فرماتے تھے۔ خادم نے ایک دفعہ عرض کیا، یا شیخ، غلام کی یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ اس کا نام آپ کے دل میں نہیں رہتا؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے برادر، دل میں یاد حق اس قدر جاں گزین ہے کہ کسی دوسرے کا نام اس میں نہیں سماتا۔ طریق الموحدین صفحہ 31 مطبوعہ 1945۔ اے کاش کہ ہمیں بھی یہ حال نصیب ہو جائے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔